ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے اب ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی اور کام کے بارے میں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں اور ان پر لگنے والے الزامات کو زیادہ گہرائی سے سمجھیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی شخصیت کا پس منظر۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 332 کو ہندوستان کے شہر پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم پاکستان اور بھارت میں ہوئی۔ 1950 کی دہائی میں وہ لاہور یونیورسٹی کے طالب علم تھے، جہاں ان کا تعلق اسلامی علوم سے ہوا۔ انہوں نے 1950 کے دہائی میں ہی اسلامی تحریکات میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا سب سے اہم 1950 کی دہائی میں ہی اسلامی تحریکات میں شمولیت اختیار کی۔ اثر جماعت اسلامی پر تھا، جس کے بعد وہ اسلامی تحریک کے فعال رکن بن گئے۔ ان کے علمی کام کا آغاز 20ویں صدی کی دہائی میں ہوا، جب انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تفسیریات اور تعلیمی مواد فراہم کرنا شروع کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اسلامی تحریکات اور نظریات پر ایک گہرا اثر ڈالا اور وہ اسلامی حکومت کے قیام کے حامی تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے اہم کام اور خدمات۔ پہلا، تفسیر معارف القرآن۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی سب سے مشہور کتاب معارف القرآن ہے، جو قرآن کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے قرآن کے پیغامات کو عصر حاضر کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی تفسیر کو سادہ اور واضح زبان میں لکھا گیا ہے، جس سے لوگوں کو قرآن کے پیغامات کو بہتر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ 2، دعوت و تبلیغ۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی کو دین کی دعوت اور اسلامی تعلیمات کی تشریح میں وقف کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی اصل حقیقت اور اس کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف فورمز پر تقریریں کیں، خاص طور پر ٹی وی چینلز اور ویڈیوز کے ذریعے۔ 3، اسلامی حکومت کا نظریہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسلامی حکومت کے قیام کے حامی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں اسلامی قوانین اور شریعت کو مکمل طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ ان کی یہ بات بعض حلقوں میں متنازعہ بن گئی، خاص طور پر ان کے ان خیالات کو موجودہ جمہوری نظام کے متبادل کے طور پر پیش کرنے پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد پر لگنے والے الزامات۔ ڈاکٹر اسرار احمد پر کچھ الزامات ان کی نظریات، سیاسی موقف اور دین کی تشریح کی بنا پر لگے۔ ان الزامات کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا، سیاسی خیالات اور نظریات۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی بھر میں کئی بار سیاسی امور پر اپنی رائے دی۔ ان کے سیاسی خیالات میں زیادہ تر تنقید کا محور پاکستان کی حکومتیں، عالمی طاقتیں اور مغربی قوتیں تھیں۔ مغربی قوتوں کی مخالفت۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے مغربی قوتوں کی سیاست، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کی شدید مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مغربی دنیا مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو تباہ کر رہی ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو اسلامی اصولوں سے ہٹانا ہے۔ ان کی یہ باتیں کئی دفعہ متنازعہ بنیں، خاص طور پر جب انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھل کر موقف اختیار کیا۔ پاکستانی حکومتی پالیسیوں پر تنقید۔ انہوں نے پاکستان میں جاری حکومتی پالیسیوں پر بھی سخت تنقید کی، خاص طور پر جب بات اسلامی نظام کے نفاذ کی آتی۔ ان کے مطابق پاکستان میں اسلام کے مطابق حکومت نہیں چلائی جا رہی تھی، اور حکومتیں اپنے عوام کو اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں چلا رہی تھیں۔ 2، فرقہ واریت کے الزامات۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی باتوں کو فرقہ واریت سے جوڑا گیا۔ وہ خود سنی مسلمان تھے، اور انہوں نے بعض اوقات اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اہل تشیع کے بعض عقائد اور نظریات سے متفق نہیں ہیں۔ شیعہ مسلمانوں کے بارے میں بیان۔ ان کے بعض بیانات نے شیعہ کمیونٹی کے افراد کو ناراض کیا، خاص طور پر جب انہوں نے کچھ شیعہ عقائد کو غیر اسلامی یا اجتہاد سے ہٹ کر قرار دیا۔ اس وجہ سے انہیں شیعہ مسلمانوں کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اہل تشیع کے خلاف دعوے۔
بعض لوگوں نے دعوی کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا موقف اس قدر سخت تھا کہ وہ اہل شیعہ کو اسلام سے خارج کرنے والے تھے۔ تاہم ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیشہ اپنی گفتگو میں اسلامی بھائی چارے کی اہمیت پر زور دیا تھا اور کبھی بھی فرقہ واریت کے حق میں نہیں تھے۔ 3. اسلامی ریاست کے قیام کے لیے آواز اٹھانا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا خواب تھا کہ دنیا بھر میں ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے جو مکمل طور پر شریعت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ انہوں نے پاکستان میں بھی ایک اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک اسلام کی حکمرانی نہیں ہوگی، مسلمان صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوں گے۔ اس موقف کو بعض حلقوں نے جمہوریت کے نظام کے خلاف ایک سازش کے طور پر دیکھا۔ انہیں الزام دیا گیا کہ وہ پاکستان کے جمہوری نظام کو چلانے کی بجائے ایک مخصوص قسم کے اسلامی انقلاب کی کوشش کر رہے تھے۔ 4. جہاد اور افغان جنگ کی حمایت۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے افغان جنگ میں مجاہدین کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے افغان عوام کی جدوجہد کو ایک اسلامی تحریک قرار دیا اور جنگ کو اسلامی دنیا کی آزادی کے لیے ضروری سمجھا۔ سعودی عرب کی طرف سے افغان جنگ کی حمایت۔ ان کی یہ رائے خاص طور پر اس وقت کی بین الاقوامی سیاست میں متنازع تھی، کیونکہ مغربی دنیا نے افغان جنگ کو ایک روس مخالف جنگ کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس کے برعکس، ڈاکٹر اسرار احمد نے اس جنگ کو صرف ایک سیاسی تصادم نہیں بلکہ اسلام کی بقا کی جنگ سمجھا۔ 5. جدیدیت اور سیکولرازم پر تنقید۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے جدیدیت، سیکولرازم اور مغربی فکر پر بھی تنقید کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نظریات اسلامی تہذیب کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی معاشرت اور اس کی اقدار کو مغربی دنیا کے اثرات سے بچانا ضروری ہے۔ تشریح کی آتا آپ ہے یہ کیا رہتا ہے کہ ایسی آتا منپاکندی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیشہ ان الزامات کا جواب اپنی گفتگو میں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کو غلط طور پر تنقید کا نشانہ نہیں بناتے اور نہ ہی ان کا مقصد کسی فرقہ یا مکتبہ فکر کی توہین کرنا ہوتا تھا۔ ان کے مطابق ان کا مقصد صرف اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے لانا اور اسلامی معاشرت کا قیام تھا۔ ورثہ اور اثرات۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا اثر پاکستان اور دنیا بھر میں بہت وسیع تھا۔ ان کی تقریریں اور تحریریں آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ان کی تحریک نے کئی نوجوانوں کو اسلام کی طرف راغب کیا اور ان کے پیروکار آج بھی ان کی تعلیمات کو اپنے ہیں زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ ڈاکٹر اسرار احمد پر الزامات لگے اور ان کی بعض باتوں کو متنازع سمجھا گیا، لیکن ان کا علمی اور دعوتی کام ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔